قربانی کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، اور انہوں نے پوچھا تو بیٹا بھی ابراہیم علیہ السلام کا تھا، انہوں نے کہا جو چاہیں کر لیں۔ یہاں تک کہ وہ لمحہ آ گیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لٹایا، حضرت ابراہیم کو چھری رکھ دی۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ نے دمبا بھیج دیا، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت ابراہیم بچ گئے، لیکن وہ تیار ہو گئے، بیٹا بھی تیار۔ افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابراہیم علیہ السلام، وہ اقبال کہتے ہیں نا، سکھائے کس نے آداب فرزندی اسماعیل کو۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام بچپن میں یعنی بچے ہیں اور کہہ رہے ہیں افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ جو کچھ کرنا ہے کر لیجئے، مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ چھری رکھ دی، اللہ نے بچانا تھا بچا دیا، دمبا بھیج دیا۔ اب قربانی کی ابتدا یہاں سے، اس کے بعد انبیاء میں چلتی رہی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا۔ تو قربانی واجب ہونے کے لیے 4 چیزیں ہیں، 4 شرطیں ہیں۔ عاقل ہو اور بالغ ہو، عاقل ہو اور بالغ ہو، مقیم ہو، مسافر نہ ہو، صاحب نصاب ہو، یعنی ضرورت سے زائد اس کے پاس اتنا مال ہو جو زکوٰۃ کے نصاب کے برابر ہو۔ اب زکوٰۃ کے نصاب میں 1 سال شرط ہوتی ہے، اس میں یہ ہے کہ قربانی واجب ہونے کے لیے نصاب کا پورا سال گزرنا ضروری نہیں، بلکہ نصاب کا ہونا ضروری ہے، اس میں یہ۔ اب اس کے لیے 4 جانور ہیں قربانی کے لیے۔ پہلا جانور مثلا اونٹ ہے، قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، صحابہ نے کی، امت کر سکتی ہے۔ دوسرا گائے، بیل، بھینس بھی ثابت ہے، یعنی اکابر نے کیا ہے، اللہ والوں نے کیا ہے، فقہا نے کیا ہے، اس کو جائز قرار دیا ہے، تو یہ دوسرا جانور ہے۔ تیسرا جانور بکری اور بکرا، یہ بھی ثابت ہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور آج تک اکابر سے بھی ثابت ہے، فقہا سے بھی ثابت ہے۔ تیسرا بھیڑ اور دمبا، یہ 4 جانور ہیں جن کی قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ اور بڑے جانور جتنے ہیں جیسے اونٹ، گائے، بیل، بھینس، اس میں 7 حصے ہیں، 7 حصے زیادہ جو کرے گا وہ بالکل۔ اچھا، قربانی واجب جو ہوگی وہ کس پر ہوگی؟ کس کے پاس؟ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر قیمت ہو، مثلا 4.5 لاکھ روپے بنتے ہیں آج کے دور میں، جس کے پاس یہ 4 شرطیں ہیں: 4.5 لاکھ ہو، 4.5 لاکھ کا سونا ہو، 4.5 لاکھ کی چاندی ہو، 4.5 لاکھ کا تجارتی سامان، تجارتی پلاٹ، دکان، مکان یہ ہو، تو اس پر یہ قربانی واجب ہوگی۔ یہ بالکل آسان سا مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کسی کے پاس یہ نہیں ہے، 4.5 لاکھ نہیں ہے، 4.5 لاکھ کی چاندی، سونا، جواہر، ہیرے وغیرہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، تو کوئی قربانی نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ اسی طرح مقروض قربانی نہیں کر سکتا، مقروض قربانی کر سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ قرض لے کر کرے قربانی، تو کیا جائز نہیں ہوگی؟ بالکل جائز ہوگی۔ دیکھیں، قرضہ مکان کے لیے لیتے ہیں، پلاٹ کے لیے لیتے ہیں، دکان کے لیے لیتے ہیں، بزنس کے لیے لیتے ہیں، تو کیا قرضہ قربانی کے لیے، نیک کام کے لیے، بھلائی کے لیے، اچھائی کے لیے، نیکی کے لیے نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ اور کیا قربانی ایک بندہ ایک کر سکتے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے؟ ایک ہی شخص کئی جانور بھی کر سکتے ہیں، ایک ہی شخص کئی حصے بھی کر سکتا ہے۔ اچھا، اس میں یہ میں کہا کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، کہ جب ایک ہی بندہ یا ایک ہی گھر میں کئی جانور ہیں تو اس میں نیتیں مختلف کر لیں۔ مثلا والدین، والدہ، والد، نانا نانی، دادا دادی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی، صحابہ کے نام کی قربانی، اب اپنے قریبی رشتہ داروں کے، چاہے وہ پھپھی ہو، خالہ ہو، چچا ہو، تایا ہو، آپ کو اجر ملے گا، آپ کو ثواب ملے گا، آپ کو نیکی ملے گی۔ ہو سکتا ہے پھر آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے، مثلا مرنے والے جو قریبی تھے آپ کے عزیز و اقارب اعزا، ان کے لیے آپ کریں گے، تو جب آپ مریں گے یا ہم مریں گے، ہم سب، تو ہمارے لیے بھی کوئی کرے گا۔ اللہ کسی کو تو پھر ٹٹ فار ٹیٹ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ایسے سو شل یو ریپ، جو دانہ اگاتے ہو نا زمین میں وہی اگتا ہے۔ ایسا نہیں ہے آم لگاؤ اور کھجور آ جائے، کھجور کا دانہ ڈالو تو انگور آ جائے، انگور ڈالو زمین میں تو مالٹے آ جائیں، مالٹے ڈالو تو کوئی امرود وغیرہ آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایز یو سو سوشل یوری، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو اگر ہم نیکی کریں گے، ہم قربانی کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کریں گے، یا حضرت علی رضی اللہ عنہ مستقل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد، تو ہمیں بھی کم از کم ہر سال نہیں کر سکتے، ہر دوسرے سال، تیسرے سال، چوتھے سال بھی کرنی چاہیے۔ اور اپنے قریبی عزیز، یعنی جو بعض گھروں میں 10 جانور قربانی کرتے ہیں، اس میں کوئی نیت بھی نہیں کرتے، تو ان کو نیتیں کرنی چاہیے، مختلف لوگوں کو فائدہ پہنچ جائے۔ ہو سکتا ہے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ہو سکتا ہے کسی مرنے والے کو صرف ایک نیکی کی ضرورت ہو، آپ نے قربانی کر دی، وہ نیکی کافی ہو جائے گا، ان کا بیڑا پار ہو جائے گا۔
تو آئیے طے کر لیجئے کہ ہم یہ چھوٹے چھوٹے مسائل نہ صرف سیکھیں بلکہ سیکھ کر دوسروں کو بھی بتائیں۔ تو قربانی کے موٹے موٹے مسائل ہیں، اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔